أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 یعنی 100 نمبر آیت جو ہے اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولتیں، یہ نعمتیں، یہ ٹیکنالوجی اور یہ بے شمار انعامات ہمارے اوپر کیے. بس خاص کر اپنے فضل و کرم میں سے، بہت سارے فضل و کرم میں سے ایک فضل و کرم اس کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی ہمارے سامنے حال رکھے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو کچھ آیات دیکھی تھیں، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک، آیت نمبر 83 سے 99 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. یعنی یہ وہ ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہوا ہمارے پچھلے سبق میں، اس سے پچھلے سبق میں، کہ جو اللہ کے خالص چنے ہوئے بندے ہیں، عباد اللہ المخلصین، کہ پرانے وقتوں میں یا پرانی قوموں میں یا پرانے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یا وہ نبی، اس میں نبی بھی ہیں اور ان کے جو آگے ان کو پیروکار جو صحیح معنوں میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن براہ راست نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر ان چنے ہوئے بندوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس نصیحت کو، اس پیغام کو پہنچایا اپنی امت تک. لیکن ان امت کے لوگوں نے میں سے بھی کچھ نے اس پیغام کو سمجھا اور کچھ نے اس کو رد کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا معاملے ہوتے رہے. تو پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کا ذکر کیا. شروع ہوا وہ سلسلہ جو ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا کل کے سبق میں. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، وہ بھی ہم نے کل کے سبق میں دیکھا. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد پھر آگے بھی کچھ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے بارے میں ملے گا ہمیں. بہرحال کل کا سبق کا خلاصہ جو ہے، اور نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں یا ان کی پیروی کرنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، قلب سلیم لائے. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں. اس پر وہ سب اس سے منہ موڑتے ہوئے چلے گئے. آپ چپ چپاتے ان معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے.
وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہیں بچا لیا، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے مختصر کی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملا، اور اس کے بعد جب وہ قوم جو ہے کسی بھی صورت اتنے بڑے اور واضح معجزہ سامنے آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول کرنے سے انکاری رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنا جو آبائی وطن تھا عراق، وہاں سے انہوں نے فلسطین کی طرف اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو رہنمائی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں پر وہ کافی عرصہ تک رہے اپنی پہلی بیوی جو ہے سارہ، ان کے ساتھ، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو پھر ایک دوسری قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیج دیا گیا، جس کو قوم لوط بھی کہتے ہیں۔ اور کل اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے تھوڑا سا سمجھ بھی لیا تھا، آج کی آیات جو ہیں وہ اسی بیک گراؤنڈ کے تحت چلیں گی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ جو ہیں، ان میں سے پہلے بیٹے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر ہوگا، کہ جس میں جب وہ بڑے چلنے پھرنے والے ہو گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے اس بیٹے سے بھی پوچھا، تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ آزمائش جو ہے اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک انتہائی مختصر 2-3 آیات میں تذکرہ ملے گا، اور پھر اس طرح سے حضرت ابراہیم کے بعد ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آج ہم دیکھیں گے کہ اگر آج کی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بہت ہی مختصر آیات ہیں، وہ بھی اگر کور ہو سکیں آج تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، آیت نمبر 100 سے لے کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربی حب لی، اے میرے رب تو عطا فرما مجھ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب فلسطین میں اپنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد، ایک عرصہ گزارنے کے بعد، جب کہ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب تو عطا فرما مجھ کو من الصالحین، نیک بندوں میں سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری دی اسے ایک حلیم لڑکے کی، ایک بردبار، ایک متحمل مزاج لڑکے کی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بڑے بیٹے۔ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه، پھر وہ بلغ پہنچا معه اس کے پاس، سعی دوڑنے کی عمر کو، پھر جب وہ چلنے پھرنا نہیں، دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا، یعنی ٹین ایجنگ میں پہنچ گیا، اور کہتے ہیں کہ 13 سال کی عمر تھی تقریباً جب یہ معاملہ ہوا، جب وہ دوڑنے پھرنے کی اور بلوغت کے قریب کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنیا، تو اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، کہ میں یہ دیکھتا ہوں، فی المنامی، خواب میں، کہ خواب میں میں ایک عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیا ہے؟ انی، کہ بے شک میں اذبحک کا، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے ایسے خواب میں محسوس لگتا ہے یا خواب آتی ہے جیسا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو پس تو دیکھ کہ کیا تو دیکھتا ہے، یا تیرا کیا خیال ہے، یا اے میرے پیارے بیٹے تیرا کیا خیال ہے میرے اس خواب کے بارے میں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ نبیوں کی خواب جو ہے وہ
حقیقت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے، اور اس میں شیطان کا کوئی وسوسہ یا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ نبیوں کے ساتھ یہ خاص معاملہ جو ہے وہ مخصوص ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کر کے پھر ان سے ان کی رائے بھی پوچھے کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے خواب کے ذریعے، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال یا ابتی، تو اس نے کہا اے میرے ابا جان، افعل، اب کر گزریے، اے میرے ابا جان اب کر گزریے، یعنی یہ باپ کی آزمائش تھی پہلے کہ کیا وہ اپنی خوبصورت اور اپنی عزیز ترین جو اولاد ہے، جو واحد اولاد ہے، تقریباً 99 ایئرز ان کی ایج تھی، مختلف تفاصیل سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا 86 ایئر تقریباً جب ان کی ایج تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب ان کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور پھر اس کے 13 سال کی عمر جب ان کی ہوئی، تقریباً 99 ایئرز کی ایج تھی، اس وقت تک اکلوتی اولاد جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ یہ ان کی بہت بڑی آزمائش کی اس آخری عمر میں یا اس اگلی عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ یہ آزمائش جو ہے، یہ حکم جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس بیٹے کی آزمائش بھی کہ کیا وہ نبی کی وارث ہونے کا حقدار ہے بھی یا نہیں، کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اگر نبی کا کوئی وارث ہے جس کو وراثت ملنے والی ہے نبوت کی، تو وہ بھی اسی نبی کے رستے پر چلنے والا، اور وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں کی آزمائش تھی ایکچولی وہاں پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مطلب اگر بیٹا مان گیا تو اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم قبول کر لیں گے یا اس کو مکمل کریں گے، اگر نہیں مانے گا تو پھر دیکھیں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً آزمائش تھی، اور اس آزمائش کی ایک حجت جو ہے اس کو پوری کرنے کے لیے کہ بیٹا بھی اس آزمائش کے اوپر پوری اترنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، وہ جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی اسی اپنا باپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اسی کی اسی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہے۔ بہرحال قال یا آباتی، تو اس نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، افعل، اب کر گزریے، ماں تو عمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی، تو عنقریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ آپ کو جو حکم ملا ہے خواب کے ذریعے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ فلما اسلم، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، اب یہ دونوں کا ذکر ہے، دونوں یعنی باپ اور بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، اسلم، سر تسلیم خم کر دیا دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے، وطلہ، اور اس نے لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، للجبین، پیشانی کے بال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، جس طرح سے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اس طرح سے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے جب لٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ، تو ہم نے پکارا اسے، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو، ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقتا، بے شک یقیناً تو نے سچا کر دکھایا، الرؤیا، اپنا خواب، بے شک خواب کے ذریعے سے آپ کو جو حکم دیا گیا تھا، آپ نے اس حکم کی تعمیل کر دی، آپ نے اس حکم کو پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے محسن بندے ہیں، محسنین ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ان کو آزمائش جب آتی ہے تو اس آزمائش کے اوپر وہ پورا اترتے ہیں، صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، اور پھر اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے دین کو، ان کے ایمان کو اور زیادہ تقویت بخشتا ہے، اور کس طرح سے نیکی کا بدلہ دیتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کا نام جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور ان کے اوپر فضل و کرم ہوتا ہے، سارے معاملات جو ہیں اسی طرح سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا، بے شک یہی، لاہو البلاء، یہی وہ یقیناً آزمائش ہے، المبین، کھلی، یہ تو ایک کھلی آزمائش تھی، یہ کھلی آزمائش ہے، تو آپ لوگوں کی ایک یہ کھلا، ایک کہہ لیں کہ
इम्तहान था आपका, जिसके ऊपर आप दोनों जो है बाप बेटा वो कामयाब हुए। वफदई ना हो, और हमने बदले में दिया उस इस्माइल के बदले में बिज़ब्हिन अजीम, एक अजीम ज़बीहा उसके बदले में दिया। अल्लाह ताला ने ये फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम आप दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म की फर्मा बरदारी कर ली। तो इसी तरह से नेकी करने वालों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। इसी वक्त हजरत जिब्राइल के जरिए से एक एक बिज़ब्हिन अजीम, एक अजीम ज़बीहा या अजीम कुर्बानी ज़बह, यानी एक जन्नत से एक मेंढा जो है वो हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने भेजा, जिसको रिप्लेस कर दिया गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। और वहाँ पर जो फिज़िकल कुर्बानी की गई वो उस मेंढे की थी, जो कि जन्नत से भेजा गया था अल्लाह ताला की तरफ से। वह तरकना अलैहि, और हमने बाकी छोड़ा अलैहि उस पर, फिल आखिरीन पीछे आने वालों में हमने पीछे आने वालों में ये किस्सा या ये वाकया या ये सुन्नत जो है ये बाकी छोड़ दी। यानी इस सुन्नत को, एक तो ये है इसका मतलब कि उस उनका जिक्र खैर, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर जो है, उनका उनका ये वाकया जो है वो इस कदर महफूज कर दिया कि आगे आने वाली नस्लें या आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी इसको बार बार तज़किरा करें और उसको देखें और उससे सबक हासिल करें। या इस सुन्नत को, ये सुन्नत इब्राहीमी भी जिसे कहते हैं, ये जो कुर्बानी की जाती है उसमें ईद उल अजहा पर, तो ये सुन्नत जो है वो जारी फरमा दी क़यामत तक के लिए, जब तक कि ये दीन का गलबा या जब तक कि ये क़यामत मतलब दुनिया बाकी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान था अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ऊपर, जिसका यहाँ पर तज़किरा किया कि हमने इस खैर को, ज़िक्र खैर को, इस अजीम वाक़े को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक फॉलो करने का और इनसे नसीहत हासिल करने का और उनसे सबक हासिल करने का ज़रिया भी बना दिया। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह से हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। इन्नहु फी इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे नेक बंदू में से था, ईमान लाने वाले, बेशक वो हमारे ईमान लाने वाले मोमिन बंदू में से था। अब यहाँ पर एक चीज़ का और इजाफा करता चले, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 दफ़ा आयत गुजरी और इसके बाद भी गालिबन ये आयत आएगी कि जिसमें था कि हमने ये जिक्र खैर जो है आइंदा आने वाली नस्लों या आइंदा आने वाले लोगों के लिए बाकी रख छोड़ा। इसमें एक इजाफी नुक्ता जो है हमें अपने जहन में नोट करने के लिए, कि एक आइंदा आने वाली नस्लों में या आइंदा आने वाले लोगों के लिए ये वाकया या किस्सा या ये इसमें नसीहत रख छोड़ी, उसके ज़राए कौन से हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये नसीहत जो है वो अब तक महफूज है। सबसे पहले तो और सबसे बड़ी जो हमारे पास एविडेंस है वो तो कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है, कि कुरान मजीद में इन वाकयात का जिक्र किया गया, उसकी तफसील जो है मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी ग्रेट डिटेल के साथ हमें मिलती हैं। तो ये क़यामत तक के लिए हरफ ब हरफ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो महफूज है, कि किसमें किसी किसी भी किस्म की तखरीफ करना, तब्दीली करना, मादूम करना, ये नामुमकिनात है, नामुमकिनात में से एक नामुमकिन बात है। तो एक तो ये कुरान मजीद जो है ज़रिया है जिससे हमें ये नसीहत आप और हम जिसमें से पढ़कर इस वाक़े को ताज़ा करते हैं और उसमें नसीहत की बातें जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस कुरान मजीद के अलावा लोगों के दिलों में भी ये बातें महफूज हैं। बहुत सारी वाक़यात जो है मुख्तलिफ सूरतों में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा इन इन नबियों का और इन कौमों का जिक्र जो है दूसरी किताबों में मौजूद है, जैसे कि बनी इसराइल की दूसरी किताबें तौरात और इंजील वगैरह, बाइबल वगैरह, उनमें भी मुख्तलिफ नामों से यही वाक़यात जो हैं वो महफूज हैं। कुरान मजीद में उसकी जो एक हकीकी जो सच्ची शक्ल है या बेहतरीन जो उसका वाक़या का जो असल हकीकत जो है वो यहाँ पर जिक्र है। गो के दूसरी किताबों में कुछ तखरीफ हो चुकी, कुछ मामलात में तब्दीली हो चुकी हमें अंदाज़ा है, लेकिन उन किताबों में भी इन वाक़यात का मुख्तलिफ अंदाज में ज़िक्र मौजूद है। यानी ये ज़िक्र खैर जो है वो उन लोगों में उनकी इल्हामी किताबों में मौजूद है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब्राहम करके हमने सुना, इंग्लिश में अगर हम देखें बहुत सारे नाम, अब्राहम है, जोना है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जोना कह दिया, नूह अलैहिस्सलाम हम कहते हैं नूह, तो वो नोहा कहते हैं। इसी तरह से
آئزک ہے، باقی بہت سارے نام جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ جوزف کر کے جو کرسچن نیم ہے جوزف، وہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے وہ. تو اس طرح سے بہت سارے نام جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ دوسری کتابوں، الہامی کتابیں جو ہیں جن کی یہ تصدیق کرتی ہے قرآن مجید، ان میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر دیگر مذاہب میں بھی دیکھیں، جیسے یہ ہندوؤں کی جو بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں بھی مختلف واقعات جو ہیں، جو واقعات جو لب لباب کے مطابق یا مفہوم کے مطابق جو ہے ان واقعات سے ملتے جلتے ہیں، موجود ہیں. وہ ہمارے لیے کسی بھی طور پر اتھینٹک نہیں ہے، لیکن جب وہ واقعات سنیں اور ان کے نام جو ہیں، ایون کہ ان کے ناموں کے بارے میں بھی تھوڑا سا تجزیہ کریں، تو ان کے مفہوم، ان کے مطلب جو ہے وہ بھی تقریباً ایسے ہی ملتے ہیں جو اس ہماری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر جو ہیں، ان کو سن کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ثابت کرتے ہیں، ویدا وغیرہ جو ہے یہ ہندوؤں کی کتاب، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نام، ان کی جائے پیدائش اور ان کا باقی بھی دیگر احوال جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کتابوں میں موجود ہیں، جن کے مفہوم جو ہیں وہ وہی نکلتے ہیں جو ایگزیکٹلی ہو چکا. تو یہ ذکر خیر ہم نے پچھلے آنے والے، باقی آنے والے یا بعد میں آنے والے قوموں میں، لوگوں میں چھوڑا. اس کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، ایویڈنس کے طور پر، پروف کے طور پر، کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کس قدر عظیم واقعات تھے اور کس قدر چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے محفوظ کیا اگلی قوموں میں. بہرحال بڑھتے ہیں ہم اگلے سبق میں آگے. آیت نمبر 112 پہ تھے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر اب ہم آیت نمبر 111 تک حضرت ابراہیم اور ان کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ مکمل ہوا. اس کے بعد وَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی، نبی جو کہ نبی ہوگا، من الصالحین، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی یہ اس آزمائش پہ اوپر پورا اترنے کے بعد ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی. اور یہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی پہلی جو بیوی سارہ تھے ان میں سے تھے، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے اس سے پہلے کافی تفصیل سے پڑھا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ جو تھی حضرت ہاجرہ، ان کو مکہ میں حضرت ابراہیم نے آباد کیا، جبکہ یہ واپس فلسطین میں ہی آباد تھے وہ پہلی بیوی کے ساتھ. تو وہاں پر پھر ایک فرشتے کے ذریعے سے اسحاق کی اور حضرت یعقوب کے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور ان کے آگے بیٹے اسحاق کے بیٹے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب جو ہے، ان کی بھی خوشخبری، دونوں کی خوشخبری ایک ساتھ میں دے دی. کافی تفصیل سے ہم نے یہ پہلے تذکرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. بہرحال ہم نے اسحاق کی بھی خوشخبری دی ابراہیم کو علیہ السلام، جو کہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اس کی خوشخبری دی. وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت نازل کی علیہ اس پر، وہ علی اسحاق، اور اسحاق پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، دونوں تک پر ہم نے برکت نازل فرمائی. دونوں کو ہم نے بابرکت بنایا، دونوں کے کاموں میں، دونوں کی آئندہ آنے والی نسلوں میں، دونوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت جو ہے وہ نازل فرمائی. وَمِن ذُرِّيَّتِهُمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں. ایک تو اگلی آیت کے اگلے حصے سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی اولادوں میں ہم نے برکت عطا فرمائی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن، کوئی نیک کرنے والا ہے، وظالم، اور کوئی ظلم کرنے والا. ان دونوں کی اولادوں میں سے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی آگے جو اولاد ہے، یا حضرت ابراہیم اسماعیل اور حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے، ان میں آگے جو ہیں، خاص کر یہ بنی اسرائیل کا یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق جو ہے، جن سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کا جو ٹائٹل تھا وہ اسرائیل تھا، اور اس کے بعد آنے والے جو قوم تھی، جو لوگ گزرے، وہ سارے بنی اسرائیل ہوئے. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں زیادہ قریب مطلب گمان ہے اس آیت کے مطلب کا. لیکن
दूसरी नस्ल जो है बनी इस्माइल जो है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, उसमें भी फिर आगे जाकर बड़ी वुसअत आई, और उसमें भी मुख्तलिफ तरह के लोग आए। तो ये हर तरह का मफहूम जो है वो इसका हमें सही लगता है। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा, और उन दोनों की औलादों में, मुहसिनुन, कोई नेकी करने वाला है, व ज़ालिमुन, और कोई जुल्म करने वाला है, लिनफ्सिही, अपने ही नफ्स पर, मुबीन, वाज़े। और इन दोनों की औलादों में से आगे वुसअत मिली उनको, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे कबीले, मुल्क मुख्तलिफ जगहों पर मतलब बने। बसल नस्ल जो है वो बड़ी फली फूली, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एहसान करने वाले, मोहसिन थे, नेकी के रास्ते पर चलने वाले थे, चलने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले, और अच्छे और बुरे लोग जो हैं, दोनों तरह के लोग जो हैं उनकी औलादों में मौजूद है। आज का वक्त, हमारे पहले वक्त, हमारे आने वाला वक्त जो है वो हमारे सामने है कि किस तरह से लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। और आज दुनिया में अगर हम देखें तो अक्सरियत जो है वो यही दो दो नस्लें जो है, बनी इसहाक और बनी इस्माइल, वो दोनों ही हैं। ये मुशरिक जो है, हिंदू वगैरह, या मशरकी मक्का के जो लोग थे उस वक़्त के, या मक्का के इर्द गिर्द के जितने कबाइल थे हिजाज के, वो भी सारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे। क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है मक्का में आकर आबाद हुए, और उनकी नस्ल जो है वो मक्का में और उनके इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं वहाँ तक फैली। और फिर हजरत इसहाक जो है वो फ़लस्तीन में थे, और उनके इर्द गिर्द की सारी आबादियाँ जो वो बनी इसराइल में से थी। और उनमें अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया। और इसमें एक इशारा जो इसमें छुपा हुआ वो ये भी मिलता है कि अगर कोई ये कहे, और इस इशारे की वापस जो कड़ी है वो जुड़ती है उससे पहले की आयत में, शुरू की जन्नत और दोजख के जो लोग थे उनके बारे में जब जिक्र हुआ, कि दोजख में वो लोग गए जिन्होंने कहा कि वाकई हम और हमारे वालदैन जो हैं, हमारी जो पुरानी नस्लें जो हैं जो अब मादूम हो चुकी, क्या वाकई उनको दोबारा से जिंदा किया जाएगा। तो ये उसकी तरफ भी इशारा हो जाता है कि अगर कोई ये समझे कि हम और वो फिर अपने बाप दादों की रस्मों रिवाज को छोड़ने के कायल नहीं थे, कि अगर कोई ये सोचे कि हमने अपने बाप दादों की रस्मों को पकड़ा हुआ है और वही हक पर थे और हम ही उसी डगर पर चलेंगे, तो ऐसी नहीं है। बाप दादा जो गुजर गए, उन्होंने जो नेक काम दिए, नसीहत जो दी, उस पर अमल करना जरूरी है। उनके बातिल नसीहतें हो सकता है कि वो भी गुमराह हों, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका कि वो तो उनके बाप दादा जो थे वो भी तो गुमराह हुए थे। तो गुमराही के रास्ते पर बाप दादा रहे, और उसके आने आने वाली नस्ल जो है वो भी उनकी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए नाकामी का सामना करना पड़ा उन्हें। तो यहाँ पर ये मिलता है कि उससे पहले जो लोग ये मतलब जिनका जिक्र हो रहा है, वो नेक लोग थे, अल्लाह के चुने हुए बंदे में थे, लेकिन उनमें से आगे औलाद जो है वो कोई नेक हुई और कोई अपने जानों पर जुल्म करने वाली हुई। तो हर वक्त का जो बंदा है उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो तहकीक ज़रूर करे कि क्या वो वाकई जो उसके तहत बात पहुंची है, जो उस तक, जो भी उस तक हिदायत नसीहत या किसी भी तरीका से, उसके अपने सोर्सेज, उसका अपना अक्ल शौर और उसका अपना जो अपनी जो थोड़ी सी कोशिश है वो भी इसमें ज़रूर शामिल होनी चाहिए। किस कदर वो ऑथेंटिक है, किस तरह कदर वो मतलब अहम है। क्योंकि वालदैन या पुरानी नस्लें या आबाओ अजदाद के रास्ते पर चलना ही कामयाबी की ज़मानत नहीं है। तो एक ये इसमें दूसरा नुक्ता जो है वो हमें ये भी मिलता है छुपा हुआ इसी चीज़ में। वलकद मनन्ना, और बिलाशुबह यकीनन हमने एहसान किया, अला मूसा व हारून, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पे। बेताशुबा हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर भी एहसान किया। अब हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक का मुख्तसर सा जिक्र हुआ। अब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब का यहाँ पर तज़किरा नहीं, बल्कि उनके बाद काफ़ी बाद जो है मूसा और हारून का जहाँ पर जिक्र है। एक तो ये कि बनी इसहाक में फिर आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाद जितने नबी आए, नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो सारे के सारे सारे नबी जो है वो बनी इसहाक में से थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से। तो इसीलिए वो बनी इसहाक कहा जाता है। जबकि दूसरी नस्ल बनी इस्माइल जो थी, उसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद हमारे आखिरी रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए, जो कि मक्का में थे। और बाकी जितने थे वो
وہاں پر فلسطین اور مصر اور اس طرح کے جتنے علاقے ہیں ادھر ادھر، وہاں پر وہ مختلف انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور اگر مختصر انداز میں ہم دیکھیں تو حضرت اسحاق، اس کے بعد حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا ایک ساتھ میں اکٹھے تھے، ایک ہی وقت کے دونوں نبی تھے، ان کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پر رکتا ہے۔ تو یہ بنی اسحاق کا سلسلہ ہے، اور بنی اسماعیل کا پھر حضرت اسماعیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آلریڈی امیڈیٹلی آ جائے گا جیسے ہی ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر کریں گے، کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کن حالات میں ان کی پیدائش ہوئی، کس قدر اس کو گمگیر معاملات تھے، بنی اسرائیل جو ہے کس قدر وہ ظلم اور ستم کا شکار تھی، اور کن حالات میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ہارون جو ہے وہ بڑے تھے غالباً، اور حضرت موسیٰ وہ چھوٹے تھے، اور کس طرح سے ان کی پرورش ہوئی، اور کس طرح سے پھر مطلب پرورش کے بعد وہ انہوں نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کس طرح سے واپس آئے، پھر واپسی پر، ہجرت سے واپسی پر پھر ان کو نبوت دی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ شامل کر دیا ان کے اس مقصد میں، یعنی نبوت ان کو بھی ساتھ ہی عطا فرمائی۔ اور پھر واپس آ کر کس طرح سے ہارون، سوری، فرعون کے دربار میں آ کر کس طرح سے وہ توحید کی دعوت دی، اور بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کے لیے بولا، اور وہاں پر پھر جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی ہوا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد پھر فرعون اور اس کے حواری، اس کا لشکر جو ہے، اس سے کس طرح سے نجات ملی سمندر کے ذریعے سے راستہ بنا کر، کس طرح سے وہ فرعون اور ان کے حواریوں کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں، جس سمندر کے ذریعے سے نجات ملی حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے، آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، واقعات کو یاد کر کے مطلب دہرا کر اس کو یاد کرنے کا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی علیہم السلام، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُ، اور ان کی قوم کو، من کرب العظیم، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، ایک بڑی مصیبت فرعون کا جو بڑا ایک ظلم و ستم تھا اس پوری قوم کے اوپر تھا، اس سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا، تو تھے وہ سب، ہم الغالبین، غلبہ پانے والے۔ یہ ہماری ہی مدد تھی کہ جس کی وجہ سے وہ غلبہ پانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں سے پر انہوں نے غلبہ پا لیا، یا بعد میں بھی آنے والے وقتوں میں جب جب انہوں نے غلبہ حاصل کیا مختلف ادوار میں، تو وہ ہماری ہی مدد تھی جو ان کے ساتھ تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ تھی۔ وہ آتیناہم الکتاب مستبین، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی واضح، وہ کتاب تورات جو ہے، گو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی، لیکن کیونکہ دونوں ہی نبی تھی، دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں ہی اس وقت کے نبی تھے، لہٰذا یہاں پر اس لیے دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ دونوں ہی اس کتاب کو لے کر اس کی آگے تبلیغ کرنے والے اور اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے۔ تو ہم نے دونوں کو وہ تورات جو ہے وہ کتاب عطا فرمائی، جو کہ ایک واضح رہنمائی اور واضح ہدایت اور نصیحت تھی۔ وہ ہدیناہما، اور ہم ان دونوں کو ہدایت دی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، دونوں کو سیدھے راستے کی طرف نصیحت کی، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نصیحت کو دوسروں تک، آگے اپنی قوم تک بھی پہنچاؤ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے باقی چھوڑ دیا ان دونوں پر، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں، یعنی پیچھے آنے والے میں یعنی موسیٰ اور ہارون کا واقعہ، ان کا ذکر خیر، ان کے واقعات، ان سے کس طرح سے انہوں نے نصیحت کی قوم کو، اور قوم نے کیسا کیا، یہ سارے معاملات جو ہیں، یا ذکر خیر زیادہ تر اہم ہے اس میں، وہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں ان میں بھی وہ قائم و دائم رکھا۔ یہ ذکر خیر جو ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے، ہم بھی ان واقعات کو بار بار ریوائز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری نصیحت ملتی ہے۔ تو یہ ذکر خیر جو ہے آئندہ آنے والے لوگوں میں بھی جاری رکھا۔ سلام علی قوم علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر،
حضرت موسیٰ اور ہارون پر اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح سے ہم نیک کام کرنے والوں کو، نیکی کا ساتھ دینے والوں کو، حق کے رستے پر چلنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، ایمان لانے والے یا مومن بندوں میں سے تھے۔ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ یہیں پہ رکتے ہیں ہم آیت نمبر 122 تک۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ کیسے چلتا ہے، مزید انفولڈ کیسے ہوتا ہے، وہ کل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جو نصیحت کی باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ ذکر خیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے ہیں ان آیات میں، اس ذکر خیر سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت اخذ کرنے کی اور نصیحت کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی خاص مدد ہمارے شامل حال کریں۔ جن جو ہماری پریشانیاں ہیں ظاہری اسباب سے بھی اور ہماری روحانی اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ ان میں خاص اپنی مدد اور رہنمائی ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم کرے، جو حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور دوسرے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائے جن سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو، اور خاص کر اس دنیا کے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے اور آخرت کی تجارت جو ہے، جو جنت کی تجارت جو ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔